بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو جب موبائل استعمال کر کر کے تھک چکا تو میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اٹھا اور ناول لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے ناول بند کر کے تکیے کے ساتھ رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں ہر طرف لائٹنگ ہوئی پڑی ہے اور چاروں سو روشنی ہی روشنی چھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہے، اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر مبارک ہو کہہ رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں سیدھا ابو جی کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیا ہو رہا ہے جان؟ ابو جی مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ شادی کا نام سن کر مانو میں تو شاٹ ہی ہو گیا کہ اچانک یہ سب نہ مجھ سے پوچھا نہ بتایا، اور بارات کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ تو ابو جی بولے، بیٹا دراصل میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کون ہے؟ ابو جی بولے، بیٹا میرے دوست کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے۔ میں نے کہا، ابو جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ کبھی بات ہوئی، تو ایک اجنبی لڑکی سے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ابو جی بولے، بیٹا جب شادی ہوگی تو اجنبی نہیں رہے گی تم نے ہر حال میں یہ شادی کرنی ہے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن یہ سوچ کر کہ میری بھی شادی ہو رہی ہے چپ ہو گیا اور بارات کی تیاری کرنے چلا گیا۔ خیر نقاب وغیرہ سب خیریت سے ہو گیا، بارات لے آئے مہمان وغیرہ واپس چلے گئے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر سیدھا چھت پہ چلا گیا اور سوچنے لگا کہ جب کمرے میں جاؤں گا تو بیوی سے کیا بات کروں گا۔ میں نے تو آج تک کسی اجنبی لڑکی سے بات ہی نہیں کی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں میرے دو کمینے دوست خورشید اور نعیم چھت پہ نمودار ہوئے۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولے، یار ساقی اب تو تیری شادی ہو گئی ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، یار سمجھ نہیں آ رہی، اندر جا کر تمہاری بھابھی کا سامنا کیسے کروں؟ خورشید بولا، یار تم اندر جا کر سلام دعا کر کے کہنا ہے، بھی آج سے جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا، اب تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ خورشید کی بکواس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ نعیم بولا، تم سیدھا جا کر بول دینا کہ جانو سوری، میں اس رشتے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ تو ابو جی نے مجبور کیا تو میں نے مان گیا، ورنہ قسم لے لو میں نے تو شیروانی بھی تمہارے گھر کے باہر جا کر پہنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتا۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کے سر پہ مارا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اب میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کے پاس پہنچ کر میں قدم اٹھا کر دروازے کے اندر رکھنے لگا تو یکدم دھڑام کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ ملتے ہوئے بامشکل ادھر ادھر دیکھا تو میں بیڈ کے نیچے پڑا تھا اور میرے تمام خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ ہم غریبوں کے خوابوں میں بھی پورے نہیں ہوتے۔ تھینکس فار واچنگ۔